اور اگر کوئی مشرک ہے، مجرم ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، اس کی روح قبض کرنے کا اگر ٹائم آتا ہے، اس کی موت کا جب وقت آتا ہے، اسے بھی 2 خبریں دی جاتی ہیں۔ بشر بعقوبۃ اللہ وعذابہ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی اسے خبر دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار کی ہے اس بدبخت بد نصیب کے لیے، اس کو خبر دی جاتی ہے۔ اس موقع پر ولیس شیء اکرہ الیہ مما امامہ، اب یہ وہاں نہیں جانا چاہتا، اب یہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جانا چاہتا، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے سے اس کو نفرت ہے، ناپسندیدگی ہے۔ فرمایا اس موقع پر اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ قال اللہ تبارک و تعالی الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے دنیا سے جانے سے پہلے تا حد نگاہ فرشتے اس کے پاس آ کر اس کو تسلیاں دیتے ہیں، اس کو جنت کی بشارتیں دیتے ہیں، اور قسم و قسم کی اسے خوشخبریاں سناتے ہیں۔ اسے آ کر سب سے پہلے سلام کرتے ہیں اور سلام پیش کرنے کے بعد اسے یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ تم نے اب ہمیشہ کے لیے جنت میں جانا ہے، اب آگے تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، دنیا کے مشاکل، دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہمیشہ کے لیے تمہاری جان چھوٹ رہی ہے۔ آگے کا جو تمہارے لیے جو آگے جانے کا جو راستہ ہے وہ بہت ہی آسان ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی مسند احمد کی حدیث جس کے راوی سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن امام الانبیاء علیہ السلام قبرستان میں موجود ہیں اور ایک میت کی تدفین کے لیے قبر کو کھودا جا رہا ہے، لیکن قبر کی کھودائی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے موقع کی مناسبت سے فکر آخرت پر ایک پر اثر نصیحت فرمائی۔ جس جگہ آپ علیہ السلام موجود تھے، یقیناً ہر کسی نے اس دنیا سے جانا ہے، قبر میں دفن ہونا ہے، منو مٹی کے نیچے چلے جانا ہے، یہاں ہمیشگی نہیں ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی انسان کے لیے ہم نے ہمیشگی بنائی ہی نہیں۔ تو اسی مناسبت سے امام الانبیاء علیہ السلام نے چند نصیحتیں فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لمثل ھذا فاعدوہ، اے دنیا والوں اس گھر کی تیاری کر کے آنا، یہاں پر تنہا آنا ہے، اکیلے آنا
ہے، کسی نے ساتھ نہیں آنا، سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا، یہاں حساب بھی اکیلے دینا ہے، اور دنیا کی جتنی زندگی گزار کر آئے 50 سال 60 سال یا 70 سال اس سے کم و بیش، اس کا پورا جو کچھ دنیا میں کیا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہے، موجود ہے، اسی کے مطابق آگے حساب دینا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت ایک مومن شخص، متقی شخص، پرہیزگار شخص اس کے دنیا سے جانے کا وقت جیسے جیسے قریب آتا جاتا ہے، فرشتے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تا حد نکاح۔ یہ فرشتے اس کو تسلیاں دیتے ہیں، اس کو بشارتیں دیتے ہیں، اس کو دلاسا دیتے ہیں، جیسے چھوٹے بچے کو اس کی والدہ بہلاتی ہے، دلاسا دیتی ہے، پیار کرتی ہے، یہ فرشتے اس کے ساتھ اس طرح کا انداز اپناتے ہیں۔ اور ان فرشتوں کے ساتھ پاس جنت کا کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور یہ فرشتے سورج سے چمک دمک والے ان کے چہرے ہوتے ہیں، انتہائی خوبصورت۔ جب یہ فرشتے اتنے زیادہ اس کو بار بار تسلیاں دیتے ہیں، فرمایا اسی دوران ملک الموت آتا ہے اور اس اللہ کے نیک بندے کی روح قبض کر کے ان فرشتوں کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے۔ پھر یہ فرشتے اس کو جنت کی خوشبو لگاتے ہیں اور جنت کے کفن میں اس روح کو لپیٹ دیتے ہیں، اور پھر اسی طرح پہلے آسمان، پھر دوسرے، پھر تیسرے، اسی طرح 7 آسمانوں سے اوپر اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے۔ انتہائی معطر روح ہوتی ہے، اور اس روح کو انتہائی اعلیٰ قسم کی خوشبو لگائی جاتی ہے۔ جہاں جہاں یہ روح جاتی ہے، جس آسمان کے پاس سے یہ روح گزرتی ہے، آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کتنی پیاری روح لے کر آئے ہو، کتنا ایک بہترین بندے کی روح قبض کر کے آئے ہو، پاکیزہ روح لے کر آئے ہو، یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے؟ پھر فرشتے اس کا پورا تعارف کرواتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ اللہ والا ہے۔ اس کے بعد پھر اس بندے کی روح کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ ان تینوں سوالوں کے جواب یہ جب دے لیتا ہے، ایک سوال کے متعلق فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم نے کہا کہ تمہارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تمہیں یہ بات کس نے بتائی، کہاں سے معلوم ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ یہ قبر والا، یہ متقی شخص، یہ پرہیزگار شخص، یہ اللہ والا شخص، یہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جانے والا شخص یہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مطالعہ کیا، دین کا مطالعہ کیا، جس سے مجھے علم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، ان کی تعلیمات پر ہم نے عمل کیا، پوری زندگی ان کی تعلیمات کے مطابق گزاری۔
آسمان سے آواز آتی ہے ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے میرے اس بندے کے لیے جنت کی کھڑکی، جنت کے دروازے کھول دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کا بستر لا کے اس کے نیچے بچھا دو۔ یہ زمین کی مٹی پر نہیں بلکہ جنت کے بستر پر یہ سوئے گا۔ اور پھر اس خوش نصیب مومن متقی پرہیزگار کے لیے تا حد نگاہ قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، فراغ کر دیا جاتا ہے۔ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی ہوائیں آتی ہیں، خوشبودار ہوائیں، خوشبوئیں آتی ہیں، اور جنت کا جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ صبح و شام اس پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بھی دنیا سے جاتا ہے، مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے گیا، فرمایا صبح و شام اس کا جنت کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے جہاں تم نے کل قیامت کے دن آنا ہے۔ صبح و شام اس کو دکھایا جاتا ہے اور وہاں کا نظارہ کرایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب یہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے باقاعدہ یہ محسوس کر رہا ہے، اس کو بڑا سکون ملا، راحت ملی۔ یہ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ اقم الساعہ، اے اللہ قیامت قائم کر دے، اے اللہ مہربانی فرما کے قیامت قائم کر۔ کیوں؟ میں گھر والوں کو جا کر بتاؤں جو میری جدائی کے غم میں رو رہے ہیں، وہ پریشان ہیں، وہ پتہ نہیں کس حالت میں ہوں گے، میں جا کر ان کو بتاؤں میں بڑی آرام والی سکون والی جگہ میں ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی، غم زدہ ہونے کی، افسردہ ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، میں بڑی اچھی جگہ پہ۔ یہ سب معاملات، یہ سب چیزیں کس بندے کے ساتھ ہوتی ہیں؟ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، مومن ہے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے۔ اور پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اس کی روح کو اعلیٰ علیین میں پہنچا دیا جاتا ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں ہیں، وہاں جا کر یہ اپنے ان رشتہ داروں سے، ان دوستوں سے جو اس سے پہلے اعلیٰ علیین میں پہنچ چکے ہیں، ان سے جا کر ملاقات کرتا ہے، اس کی روح وہاں ملتی ہے ان سے، وہ پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ اس طرح وہاں یہ سکون اور راحت میں آ جاتا ہے۔ یہ کون بندہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ وہ لوگ جن کی روحیں فرشتے نکالتے ہیں، جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں، کس حال میں؟ طیبی انفسہم، اس حال میں کہ ان کے اجسام یہ خود یہ پاکیزہ لوگ تھے، گناہوں سے دور رہنے والے، گناہوں سے نفرت کرنے والے، نیکیوں سے محبت کرنے والے پاک لوگ جب اس دنیا سے جاتے ہیں، فرشتے جب ان کو فوت کرنے آتے ہیں، ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔ یہ فرشتے کہتے ہیں انسان کو، وہ انسانی شکل میں ہوتے ہیں، اور بس اوقات ابھی انسان دنیا میں ہوتا ہے، یہ فرشتے اسے سفید لباس میں نظر آ جاتے ہیں۔ ہمارے ایک عزیز اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، وہ ہمارے ماموں کے گھر میں ہیں، تھوڑی ان کی وفات سے یوں سمجھے کہ چند لمحے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ دو بندے، یہ سفید کپڑے والے یہ کون ہیں جو ہمارے گھروں میں آئے ہیں؟ آج تک میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ ایسا انہوں نے کہا، ان کی روح قبض ہو گئی۔ بس اوقات ایک متقی بندے کو، پرہیزگار بندے کو اس وقت یہ فرشتے نظر آ جاتے ہیں، ابھی وہ ہوش میں ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔
پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ جو دنیا سے اس حال میں گیا کہ متقی تھا، پرہیزگار تھا، مومن تھا، اللہ والا تھا، موحد تھا، متبع سنت تھا، اس کی روح فرشتے ایسے قبض کرتے ہیں، ایسی اس کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے جیسے کسی مسکیزے کے منہ کو کھول دیا جائے، کس طرح فوری اس سے پانی نیچے گر جاتا ہے، جیسے ڈول سے پانی کو گرایا جائے۔ گلاس ہے پانی کا بھرا ہوا ہے، اسے انڈیل دیا جائے، کپ ہے پانی رکھا ہوا ہے، کوئی اور برتن ہے اس میں پانی موجود ہے یا کوئی اور چیز پینے والی موجود ہے، اس کو جیسے ہی اوندا کیا جائے کیسے فوری یہ پانی گر جاتا ہے۔ فرمایا اس سے بھی جلد از جلد ایک مومن کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے اور پھر اعلیٰ علیین میں پہنچ جاتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث جس کے راوی سیدنا عبادہ بن صامت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طبی طور پر ہم میں سے ہر ایک موت کو پسند نہیں کرتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے جو تم سمجھی ہو، اس کا مطلب یہ ہے جس وقت کسی مومن کی روح قبض کیے جانے کا ٹائم آتا ہے، اس کی موت کا وقت آتا ہے، اسے دو خوشخبریاں دی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بشر برضوان اللہ و کرامتہ۔ نمبر ایک، اس سے کہا جاتا ہے تمہارا رب تم سے راضی ہے، تم نے جو عبادتیں کی، جو تم نے پوری زندگی محنت کی، کوشش کی، نمازیں پڑھی، ایمان کے مطابق زندگی گزاری، پوری زندگی شرک کے قریب نہیں گئے، موحد بن کے گزرے، تم نے زندگی گزاری، موحد بن کے رہے، متقی بن کے رہے، متبع سنت بن کے رہے، حدیث پر عمل کیا، قرآنی آیات پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے آج کے دن تمہیں ہمارے ذریعے یہ خبر دی ہے کہ بشر برضوان اللہ، تم خوش ہو جاؤ تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ اور دوسری خوشخبری بکرامتہ، اسے موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو عزتیں ملنی ہیں ان کی بشارت دی جاتی ہے۔ فرمایا اس موقع پر جب فرشتے آ کر تا حد نگاہ فرشتے موجود ہیں، آ کر اس کو بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں، وَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، اب سب سے بڑھ کر اس کے نزدیک وہ چیز ہوتی ہے جو آگے اس کو دکھائی دے رہی ہوتی ہے، جس کی اس کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس موقع پر فَأَحَبَّ لِقَاءَهُ، اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات پسند کرتا ہے۔ تو اگر ہماری موت ایمان پر آ جائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر خوش نصیبی والی بات نہیں ہے۔ ایک اور حدیث سن لیجیے صحیح بخاری کی، اللہ اکبر، اس کے راوی سیدنا عبادہ بن صامت ہے، ابو قتادہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ایک دن امام الانبیاء علیہ السلام کی مجلس میں ہم موجود ہیں، بیٹھے ہوئے، مر بجنازۃ، آپ کے پاس ایک میت گزری، پھر دوسری میت گزری، امام الانبیاء علیہ السلام نے دو باتیں کہی، مستریح و مستراح منہ، جو دنیا سے جانے والا ہوتا ہے یا تو وہ راحت میں آ جاتا ہے یا سکون میں اطمینان میں آ جاتا ہے، یا پھر اس سے لوگوں کو سکون مل جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ سمجھ نہ سکے، پوچھ لیا مل مستریح و مل مستراح منہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دو جملے ارشاد فرمائے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا المؤمن یستریح من نسب الدنیا وعزاها الى رحمت اللہ عز وجل، مومن متقی پرہیزگار دنیا سے، دنیا کی تھکاوٹوں سے، پریشانیوں سے، مسائل سے، دنیا کی ایذاؤں سے
تکلیفوں سے راحت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اور اگر کوئی منافق، غیر مسلم، فاجر، مشرک ہوتا ہے، وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو دنیا کی 4 چیزیں اس سے راحت میں آ جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جو دنیا میں کفر کی حالت میں کیا، شرک کی حالت میں کیا، جس کا خاتمہ بالشر ہوا، کسی گناہ پر خاتمہ ہوا، فرمایا دنیا کی 4 چیزیں اس سے راحت میں آ جاتی ہیں۔ نمبر 1، جس علاقے میں یہ رہتا ہے اس علاقے کے لوگ۔ نمبر 2، اس علاقے کے درخت۔ نمبر 3، وہ پورا علاقہ، وہ پورا شہر۔ اور نمبر 4، اس علاقے کے چوپائے۔ یہ 4 چیزیں اس دنیا سے جانے والے مجرم کے جانے کی وجہ سے راحت اور سکون میں آ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب اس کی روح لے جائی جا رہی ہوتی ہے قبرستان کی طرف، یہ مجرم جس کا خاتمہ بالشر ہوا، یہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ کیوں؟ یہ کہتا ہے مجھے کس بند کوٹری میں لے کے جا رہے ہو؟ سانپوں والے گھر میں، بچھو والے گھر میں، آگ والے گھر میں مجھے کیوں لے کر جا رہے ہو؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کا خاتمہ بالشر ہوا۔ فرمایا اگر اس کے رونے کی، چیخنے کی، چلانے کی آواز انسان سن لے وہ بھی ہوش ہو جائے۔ جنوں اور انسانوں کے علاوہ پوری مخلوق اس کے رونے کی، چیخنے کی، چلانے کی آواز سنتی ہے۔ یہ کہتا ہے مجھے یہی چھوڑ دو، بھلے مجھے دنیا کے کتے، بلے، درندے نوچ لے، مجھے یہ گوارا ہے، لیکن مجھے آگے بند کوٹری میں مت لے جاؤ۔ تو اللہ کے بندو، دونوں راستے ہماری طرف ہیں، ہمارے پاس ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر میں فرمایا اے انسان، ہم نے تمہیں 2 راستے دیے ہیں، 2 راستوں کی ہم نے تمہیں سمجھ دی ہے۔ اب تمہاری مرضی، شکر والا راستہ اختیار کرو، فرمانبرداری والا راستہ اختیار کرو، کتاب و سنت کی اتباع والا راستہ اختیار کرو، توحید والا راستہ، تقوی والا، مومنین کی راہ اختیار کرو، اور اپنے لیے کامیابی کا گھر قسمت میں، تمہاری قسمت میں آ جائے۔ اور تمہاری مرضی، نہ شکری والا راستہ اختیار کرو، کفر والا راستہ اختیار کرو۔ یاد رکھنا اگر کفر والا راستہ اختیار کیا تو سن لو پھر تمہارے لیے جہنم تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں، اے اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا، اے اللہ متقین پرہیزگار لوگوں کے لسٹ میں شامل فرمانا، اے اللہ ایمان کی حالت میں موت دینا۔ انبیاء علیہ السلام اس طرح کی دعائیں کیا کرتے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آپ علیہ السلام کثرت سے یہ دعا کیا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین اسلام کی طرف پھیر دے، میرے دل کو دین پر مضبوط فرما دینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس کے مطابق ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم وللسائر